آج شوال کی 19 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا بڑا دن ہے اور آج کے دن کا سب سے طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رب کعبہ سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہے تو آج سورہ کوثر اور یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، صرف ایک دن کے وظیفے سے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، کیونکہ ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ آج شوال کی 19 تاریخ اور جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت ختم ہو جائے، ہمارے گھر سے تنگ دستیاں دور ہو جائیں، جن کے کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی۔ آج شوال کی 19 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پھر یہ وظیفہ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ جب دیتا ہے تو کتنا عطا فرماتا ہے، پھر دیکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ دیکھیں، جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ کے حبیب روزہ رکھا کرتے تھے، جمعۃ المبارک کے دن غسل کیا کرتے تھے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک گڑی قبولیت کی ہے جس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ دیکھیں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت ختم ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا کاروبار چل پڑے، ہمارے تمام بگڑے کام سنور جائیں، ہمارے بیڑے پار ہو جائیں، ہماری مشکلات دور ہو جائیں۔ تو آج شوال کی 19 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جاتے ہیں، یہ عمل سارے دروازوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ آج جو بندہ چاہتا ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جسے نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ ایک دن کا وظیفہ ہے اور ایک دن کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو بیٹیاں پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، بعض اوقات رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، یا رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، آپ کو یہ رشتہ اپنے لیے مناسب لگتا ہے، تو آپ اپنے رشتے کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ رشتہ آپ کا ہو کے جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں نوکری کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ کے حق میں بہتر ہے، نوکری مل جانی چاہیے، تو پھر آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن کا یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ نوکری خود چل کر آئے گی، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو پھر انسان کو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی۔ پھر انسان رب کعبہ کو جب راضی کر لیتا ہے تو پھر ہر شے خود چل کر آتی ہے، ہر کامیابی خود چل کر آتی ہے، ہر رشتہ خود چل کر آتا ہے، ہر نوکری خود چل کر آتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ ہمارے اصحاب پر بھی، اہل بیت پر بھی، جتنے بھی اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ہر کسی پر مشکل وقت آیا، ہر کسی پر آزمائشیں آئیں، ہر کسی پر مشکلات کا دور آیا، لیکن کامیاب کون لوگ ہوئے؟ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، جو صراط مستقیم پر چلتے رہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے، جو صدقہ خیرات کرتے رہے، جو اللہ کے حبیب کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ لیکن ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں نعوذ باللہ ایک فرد بھی 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا، ہمارے گھر سے صدقہ خیرات ختم ہو چکا ہے، ہم صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا کسی بھی طرح کی تنگ دستی آ جاتی ہے تو ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم تو جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اپنی حلال کمائی کا بڑا حصہ جعلی پیروں فقیروں پر خرچ کر دیتے ہیں، اور جب کہیں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر ہمیں رب کی یاد آ جاتی ہے۔ اتنے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور جس بندے سے اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، دنیا کی تمام طاقتیں کوشش کر لیں وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دنیا کی تمام طاقتیں کوشش کر لیں، کوئی آپ کا نقصان پہنچا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن میں آپ کو اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا خاص وظیفہ بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے، راتوں رات تقدیر بدل جائے گی۔ آپ کے کاروبار جو بند ہو رہے ہیں، دن بدن ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن نقصان ہو رہا ہے، آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھیں۔
آپ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض بڑھتا جا رہا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے شوال کی 19 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ وہ اعمال ہے جنہیں پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل میں ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ وظیفہ 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ماہ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، پھر شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا اور شوال کے مہینے میں تو نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اللہ ایک ہے اور وہ ہر انسان کی سنتا ہے، دنیا کے ہر کونے میں سنتا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، شوال جسے انعامات کا مہینہ کہا جاتا ہے، کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں نیت کر کے بیٹھیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، نوکری شادی کے لیے پڑھیں، یعنی کہ آج جس کو جو بھی چاہیے آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے، ہر طریقے کو سمجھتا ہے، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ اے میرے مالک اس پریشانی میں مبتلا ہوں، روزگار چاہتا ہوں، روزگار کے ساتھ نوکری شادی چاہتا ہوں، من پسند رشتہ چاہتا ہوں، اولاد کے لیے پڑھتا ہوں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آج آپ اس عمل کو پڑھتے ہوئے جس مقصد کی نیت کریں گے اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ یہی بات ہے کہ اللہ کو مانگنے والے پسند ہیں، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ بھی منگتے بن جائیں، آپ بھی اللہ کے پسندیدہ بن جائیں۔ آئیے مل کر اللہ کے منگتے بنتے ہیں۔ دنیا سے تعلق کو ختم کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ یا عزیزو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے غلبہ پانے والی ذات، عزتیں دینے والی ذات، شہرت دینے والی ذات، کامیابی دینے والی ذات، آسانیاں کرنے والی ذات۔ آج یا عزیزو کو پڑھتے ہی آپ رب کعبہ سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے اللہ اس پر آپ کی کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے راستے میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ آپ کی مشکلات کو دور فرما دے گا، اللہ آپ کی تنگدستیوں کو دور فرما دے گا۔ یا عزیز اللہ پاک کی وہ صفت ہے جسے پڑھتے ہی انسان اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج آپ کی میری ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ وہ جہاں بیٹھے اس کی عزت ہو، ہر کوئی اس کی عزت کی نگاہوں سے دیکھے، لوگ اس کا خیال کریں، ہر طرف آپ کی شہرت کا ڈنکا ہو۔ آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دنیا میں بھی نام ہو جائے، آخرت میں بھی نام ہو جائے، تو 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کو پڑھ کر دیکھیے اور رب کعبہ سے منگتا بھکاری فقیر بن کر مانگے۔ یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے چلے جائیں
اور یا عزیزو پڑھ کر رب کعبہ سے آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کا وہ نام مبارک ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ اللہ کا وہ نام مبارک ہے جسے پڑھنے والا رب کعبہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یا عزیزو، اگر آپ کسی پر قابو پانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا عزیزو پڑھ کر تصور میں اس کا نام لے کر پھونک دیجئے۔ جیسے ہی آپ اس کا نام لے کر تصور میں یا عزیزو پھونکیں گے اللہ اس کے دل میں محبت پیدا فرمائے گا اور وہ الٹے قدم چل کر آپ کے پاس آئے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا عزیزو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا عزیزو پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے۔ پھر یا عزیزو پڑھنے کے بعد آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر یہ قرآن مجید کی سب سے لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت مبارکہ تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب کو لوگ طعنے کستے تھے، نعوذ باللہ برا بلا کہتے تھے۔ میں تو یہ الفاظ بھی بولنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کے حبیب سے اللہ نے اتنی محبت فرمائی کہ جبرائیل کو زمین پر بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہہ دو کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، ہم تجھے رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ کوثر ایک نہر ہے جو کہ جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے، کیونکہ سورہ کوثر ہر طرح کی بندش، ہر طرح کی رکاوٹ، ہر طرح کے جادو جنات سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، کاروبار دن بدن بند ہو رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش ہیں، لوگ آتے ہیں دے کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بیٹی کے بہترین رشتوں کے لیے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی نحوستیں ہیں، کسی بھی طرح کی بے سکونی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ساس بہو کی نہیں بنتی، شوہر بیوی کی نہیں بنتی، جب آپ کے گھر کے تمام افراد ایک دوسرے سے الجھے رہتے ہیں تو گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، گھر جہنم کی طرح لگتا ہے، گھر کھانے کو دوڑتا ہے، گھر کے مرد حضرات بھی مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی الجھن سے، ہر طرح کے دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے نجات کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے پڑھنے والا لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جس سے سالوں کے رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن شوال کی 19 تاریخ، یہ گھڑیاں، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کو پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب شوال کی 19 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھ سکیں۔ لیکن ایسا برسوں بعد موقع ملتا ہے۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ تو خدا را میرے بھائی اور بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اعتکاف کی نیت سے پڑھنا ہے۔ اعتکاف سے مراد جب آپ 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھے تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔
آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جس طرح اعتکاف کی حالت میں انسان کا دنیا داری سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے، آپ نے بھی دنیا سے تعلق ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور سورہ کوثر کو پڑھ رہے ہیں، اور آپ سورہ کوثر کو پڑھ کر رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن قبولیت کا دن، شوال کا مہینہ انعامات کا مہینہ ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، اور جب آپ 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو غیبی فرشتے انوار و تجلیات لے کر زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ سے تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے راستے کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اس رب کے خزانے میں بالکل بھی کمی نہیں ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں عادتیں پڑ گئی ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے سامنے جھکنے کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ 5-10 ہزار کے لیے ہمیں دنیا داری کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے، اسے تیسرا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات کون نہیں جانتا؟ تیسرے کلمے کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ اگر آپ کسی مقصد میں پھنس چکے ہیں، کسی بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری پریشانی آ جاتی ہے، تو تیسرا کلمہ پڑھیں۔ تیسرا کلمہ پڑھ کر آپ اپنے رب سے جو مانگو گے، آپ ایک ہاتھ سے مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرما دے گا۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی نوکری کے لیے مانگو، شادی کے لیے مانگو، کاروبار میں ترقی کے لیے مانگو۔ تیسرا کلمہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ تیسرا کلمہ کہاں تک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے، اس میں اللہ کی عظمت موجود ہے، اللہ کی بڑائی موجود ہے، اللہ کی تعریف موجود ہے۔ اور جب کوئی بندہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، آپ تیسرا کلمہ پڑھ کر اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ والے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتے ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ اللہ کی معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، تو آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھیں، نہ آگے پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم یا زیادہ پڑھنے ہیں، ایک ترتیب میں پڑھنے ہیں۔ اور یہ 3 اعمال پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے منگتا بن کر مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تیسرا کلمہ 7 بار پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، یہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کس گناہ کی پکڑ کی وجہ سے اللہ ہمارے وظیفوں کو ہمارے منہ پر دے مارتا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگے۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ جولیاں بر بر کر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اپنی مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔